الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 204۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس وہ شخص جو جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو کوئی لیٹ کرے، دیر کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو متقی ہے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، وہ شخص، یعجبک، کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی، اس بات پر، ما، جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہو، اور وہ، الد الخصام، اڑیل قسم کا جھگڑالو ہے۔ دہرا لیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، چند گنے ہوئے دنوں میں، فمن، پس وہ شخص جو، تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو کوئی لیٹ کرے، فلا اثم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، وہ شخص، یعجبک، تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قولہ، جس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی، اس بات پر، ما، جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہو، اور وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند
دنوں میں، اس سے مراد ایام تشریق کے دن ہیں۔ کون سے مراد ہیں؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق کہتے ہیں ذوالحج کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا یہ جو دن ہے کس میدان میں گزارنے ہیں؟ منا میں۔ کہاں گزارنے ہیں؟ منا میں گزارنے ہیں۔ تو منا میں اب لوگ وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، لہٰذا تم نے باپ دادا کا وہ ذکر اور یہ قصے کہانیاں سنانی نہیں، بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو گنتی کے دن ہیں، اب منا میں کتنی دیر رکنا ہے؟ فرمایا فمن تعجل فی یومین، پس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں واپس لوٹ جائے، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ 2 دن منا میں رک کے کرنا کیا ہے؟ بس ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ شیطانوں کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں۔ کس طریق کو کنکریاں مارنی ہیں؟ سب سے پہلے 10 ذوالحج کو۔ کس طریق کو؟ 10 کو۔ پھر اب منا میں آگے 11 کو، 12 کو۔ اب یہ مطلب سمجھے، فمن تعجل، جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں۔ 2 دن کون سے بنتے ہیں؟ 11 اور 12۔ فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ 2 دن کنکریاں مار کے واپس لوٹ جائے، حج اس کا مکمل ہو گیا۔ ومن تأخر، اور جو کوئی لیٹ کرے 1 دن اور اوپر، کون سی تاریخ؟ 13 کو بھی وہیں پہ رکے، کنکریاں مارے اور ساتھ میں کیا کرتا رہے؟ اللہ کا ذکر کرتا رہے، فلا اثم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے۔ تو 3 دن اگر رہے گا 11 12 13 تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر، تکبیرات پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں منا میں جب ٹھہرتے تو اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ باہر سنتے، وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے متعلق آتا ہے، وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہتے۔ اس طرح ابان بن عثمان، پھر عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے جو لوگ تھے وہ بھی ان دنوں میں بلند آواز سے وہاں پہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو دن ہے ان دنوں میں وہاں پہ بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے، مشہور تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھ لیں۔ یہ شروع کہاں سے ہوگی؟ کون سی تاریخ سے؟ 9 ذوالحج سے۔ کس تاریخ سے؟ 9 ذوالحج سے لے کے کب تک رہیں گی؟ 13 ذوالحج کی غروب آفتاب سے پہلے نماز کے بعد بھی یہی تکبیرات صحابہ سے اور پھر تابعین سے پڑھنا ثابت ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں کم از کم، یا اس سے زیادہ جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اگر کوئی تکبیرات آپ کو آتی ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر آتا ہے نا بلند آواز سے وہ بھی کرتے رہیں، وہ بھی انشاءاللہ تکبیرات میں ہی شامل ہوگا۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، وہ شخص، یعجبک، کہ تعجب میں ڈال دے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے۔ پیچھے ہم نے 2 طرح کے لوگ پڑھے تھے، ایک وہ ہیں جو صرف اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں جی؟ دنیا کے طالب ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں۔ اب تیسرے یہاں پہ کچھ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ کیا ہیں؟ منافق۔ اب منافقوں کو پہچاننا بھی ہے اور ان سے اپنی جان بھی چھڑانی ہے۔ تو ان آیات میں تقریباً کوئی 5-6 صفات اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہیں جو بڑی ہی خطرناک صفات ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ شخص، من،
وہ شخص کہ یعجب کا قولہ، جس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کا معاملات کا تو وہ ماہر ہے، دنیا کو بڑا جانتا ہے، لیکن اگر آخرت کی بات کی جائے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں، دنیا کو بڑا جانتا ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملا دے گا، جی میں فلاں کو جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں، مشرق کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں جب بات کرتا ہے تو اس کو بولنے کا کمال فن حاصل ہے، کمال کی مہارت حاصل ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اخنس بن شریح کے متعلق، منافق تھا، مومنوں کے پاس آتا، نبی علیہ السلام کے پاس آتا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ کر دوں گا آپ کے لیے، وہ کر دوں گا، خوب راضی کر کے رکھتا۔ جب بندہ اس کی باتیں سنتا تو کہتا ہے کمال ہے، لیکن بعد میں اس کا بغض جو ہے وہ نکلا، جب وہ مدینہ سے بھاگ نکلا، مشرکین کے ساتھ جا کے مل گیا۔ بہرحال بعضوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں ضعیف ہیں، اگر ضعیف بھی ہو جائیں، در حقیقت یہ کسی ایک بندے کے متعلق آیت قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کردار کے آئیں گے ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من وہ شخص یعجب کا قولہ، جس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، کیا ہے جی تقریر کرتا ہے، کمال کا مجمع باندھ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان تو جادو کی سی طاقت رکھتے ہیں، پیچھے ان کے کچھ نہیں ہے، لیکن بولنے کا کمال کا ملکہ اس بندے کو حاصل ہے، ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے ڈائلاگ۔ اور حضرت ہمیں چاہیے کہ اپنے اسٹیجوں کو چیک کریں، ہمارے اسٹیجوں میں کیا ایسے علماء تو موجود نہیں ہیں جو کردار سے خالی لیکن بیان کرتے ہیں، کمال کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جب بات کریں تو حیران کر کے رکھ لیں، کس کے متعلق؟ فی الحیات الدنیا، کس کے متعلق؟ کس کے متعلق؟ دنیا کے متعلق۔ لیکن آخرت کا پوچھا جائے، دنیا کو تو بڑا جانتے ہیں، کیا ہے جی یہ ہمارے لیڈر ہیں، اللہ کے لیے برا مت منانا۔ یہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، یہ ساری پارٹیاں، یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ہم آج ان کا مقابلہ کرواتے ہیں علماء سے۔ اللہ کی قسم، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے کوئی بھی، ان کے سارے لیڈر اکٹھے کر دو، میں اپنے اس مسلح کے امام کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دوں۔ تم کن سے مقابلہ کرواتے؟ یہ لیڈر، ان کو لیڈر نہ سمجھو۔ اور بھائی ان کو ہم نے ووٹ دیا یہ نالیاں بنوانے کے لیے، یہ گٹر بنوانے کے لیے، یہ سڑکیں بنوانے کے لیے، ان کو ہم لیڈر نہیں، ہمارا کوئی بھی قبر پرست لیڈر ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو۔ ابھی آواز آئی تھی کسی خاص بندے کا نام لیا گیا تھا، اس خاص بندے کا نام نہیں، کسی بھی پارٹی کو چیک کر لیں، دنیا کو بڑا جانتا ہے، کیا ہے پاکستانی معیشت پہ بات کرے گا۔ شاید ہم اس بات کا ذکر نہ چھیڑتے اگر کوئی ایسا لقمہ نہ ملتا، لیکن کسی بھی پارٹی کو چیک کر لیں، ایک شخص جو مسلمان امت کا لیڈر ہے، سورۃ کوثر سنا رہا ہے، سورۃ کوثر مکمل نہیں کی، 2 آیتیں پڑھ کے بس ہو گیا۔ ایک مسلمان امت کا لیڈر ہے، سورۃ اخلاص شروع کی، وہ نہیں آئی۔ ایک مسلم امہ کا لیڈر ہے جسے خاتم النبیین تک پڑھنا نہیں آیا۔ حضرت سارے اس ہمام میں ننگے ہیں، کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، سارے ہی ایسے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو اپنے سروں پہ اللہ کے لیے سوار نہ کرو۔ اگر ان کی تقریریں سنیں، کسی پارٹی کی ایک کی بات نہیں، سب کی تقریریں سن لیں، اللہ اکبر، دنیا کی بات کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر ہے، کیا کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی مجھے ایک نظم یاد آئی، پنجابی کی نظم تھی اور پڑھی بھی، ایک بہت ہی عالم دین، پتہ نہیں کیسے انہوں نے پڑھ دیا، تو بڑے سنجیدہ عالم دین ہے، اگر کبھی کسی کا موقع لگے نا، یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ سن لینا۔ صرف پہلا ایک دو لفظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حالت ان کی یہ ہے، فرماتے ہیں جو راوی وچوں نکلیاں 3 نہراں 2 سکیاں تے 1 وگے ہی نہ۔ نظم کا عنوان تھا، یہ پنجابی کی نظم تھی
یہ حال ہے ان لیڈروں کا جو الیکشن سے پہلے ہمیں بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، سارے سبز باغ دکھاتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آج تک سب نے اپنی کرسیوں کا بھلا کیا، ہمارا بھلا کس نے کیا ہے؟ ہمیں کس نے ایمان دیا، اسلام دیا؟ ہمیں کس نے اسلام کی دولت دی ہے؟ ہم ان کو لیڈر مانے، اور جن کو ایمان اسلام کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی قسم یہ جتنے وزیر اعظم بننے کے چکر میں اور صدر بننے کے چکر میں کبھی کسی سے کوئی صورت تو پوری سن کے دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے صدر بن جاتا ہے، اور حیران ہے ان لوگوں پہ، ایک بندہ صرف ایک آیت پڑھ دے کہتے ہیں جی وہ آیت سے تقریر شروع کرتا ہے، تو جو مولوی پوری تقریر میں کوئی 20 آیتیں پڑھ دیں کہتے ہیں نہیں جی نہ مولویاں سنوائی تک دیتا ہی کی ہے۔ مولویوں نے دینا کیا تھا؟ انہوں نے حضرت آپ کو نماز کا طریقہ دینا تھا، انہوں نے آپ کو جہاز بنا کے نہیں دینا تھا، انہوں نے آپ کو روزے کے مسائل بتانے تھے، اور الحمدللہ وہ بتا رہے ہیں۔ مولویوں نے کیا دینا تھا؟ انہوں نے قرآن پڑھانا سکھانا تھا، اور وہ سکھا رہے ہیں۔ چاند پہ پہنچانا یہ سائنسدانوں کا کام تھا، یہ سرجریاں کرنا ڈاکٹروں کا کام تھا، علماء نے یہی کچھ آپ کو دینا تھا، وہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک لیڈروں کی بات ہے، اس آیت کو پڑھنے اور اس پلڑے میں اللہ کی قسم صرف ایک کو نہیں، یہ جتنی پارٹیوں والے ہیں ایک کو نہیں تولنا، سب کو اب تول کے دیکھیں، سب کو تول کے دیکھیں کس پلڑے میں جاتے ہیں۔ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی بات کرے گا، کتنا مزہ آئے گا تقریر سن کے، لیکن آخرت کا حال اللہ اکبر۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لائے ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ جو پیٹو ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ رات کو وہ مردہ ہے اور دن کو وہ گدھا ہے۔ رات کو کیا ہے؟ مردہ ہے، دن کو وہ گدھا ہے۔ مردہ کیا ہے؟ دین کا علم نہیں، دن کو کیا ہے؟ گدھا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی بات کرو تو چوٹی کا عالم ہے، آخرت کی بات کرو تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب ذرا چیک کرو، ہاں صرف ایک کو نہیں سب کو چیک کرو۔ اب کہاں جاتے ہیں یہ سارے لیڈر؟ ان کے لیے یار لڑتے ہو، اپنوں سے، پیاروں سے، دوستوں سے۔ اللہ کے بندو اب تولو ہاں۔ ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، بات کرتا ہے دنیا کی، مزہ آ جاتا ہے۔ ایک کردار تو یہ ہے، میٹھی بات، سننے والی بات۔ دوسرا، ظاہر تو بڑا اچھا ہو گیا تقریر کر کے، بھئی اسے بولنا بڑا اچھا آتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، دل میں کیا ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں دل کا بھی سچا ہوں، قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جان کیسے چھڑاؤ گے ان لوگوں سے؟ زبان سے تو ہمیں اچھا لگ گیا، دل کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس پہ اس نے قسمیں کھا لی، اب کیا بنے گا؟ یہ ہے منافق، یہ ہے پکا منافق۔ زبان کا اچھا، دل کا ہمیں پتہ نہیں تھا کیسا ہے، کہتا ہے بار بار بھئی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، قسم کھاتا ہے اپنے ضمیر کی۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کیا ہے وہ؟ سخت قسم کا جھگڑالو۔ اب سخت قسم کے جھگڑالو کی بات تو اچھی لگتی نہیں ہے، بات وہ نرم کرتا ہے، بات وہ اچھی کرتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اس کی بات سے کس قدر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کس قدر زمین پہ اس کی باتوں سے فساد پیدا ہوتا ہے اور کس قدر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اب چیک کریں ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے ہاں جو سب سے بدترین آدمی ہے وہ کون سا آدمی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الد الخصم، وہ بندہ جو سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو کیا ہے؟ زبان سے تو جھگڑا نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، برا نہیں بولے گا، لیکن بیچ میں ایسی ایسی باتیں کرے گا جو امت کو جھگڑنے پہ مجبور کر دیں گی۔ آج ہم ایک سیاستدان کی بات نہیں کرتے، جتنی ہمارے ملک کی پارٹیاں سب کو دیکھ لیں، ایک والا دوسرے سے لڑ رہا ہے، دوسرے والا تیسرے سے، یقین جانے کفر و ایمان کا ہم نے یہ مسئلہ بنا دیا ہوا ہے۔ اور یارو یقین جانے
اگر یہ ہمارا جملہ سمجھ جائیں تو بڑا کام دے گا. ان کو اپنا لیڈر نہ بنائیں. ٹھیک ہے جو ایک پارٹی نون لیگ کو ووٹ دیتا ہے دے ووٹ, لیکن ان کو لیڈر نہ سمجھے. جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے دے ووٹ, لیڈر نہ سمجھے. صرف یہ سمجھ کے مجھے نون لیگ نے یہ 4 5 7 چیزیں دی ہیں جی اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے میں ووٹ دے رہا ہوں. پی ٹی آئی والوں 2 ووٹ عمران خان کو, کیا بھئی اس نے مجھے یہ بنا کے دیا, مجھے یہ دیا, میرے لیے یہ کیا, صرف اس حد تک. ورنہ ہمارے لیڈر, یہ لیڈر اللہ کے بندو, لیڈروں کی یہ شکلیں ہیں مسلمانوں کی. اللہ کے بندو ہماری تاریخ یہ ہے, ہمارے جلسوں پہ یہ عورتیں نچوائی جائیں, یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارے لیڈر. اللہ کی قسم یہ ہمارے لیڈر پکڑنا وہ پکڑو جو تمہیں قرآن سکھائے. لیڈر ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں حدیث سکھائے. لیڈر ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایمان کی باتیں سنائیں. یہ کیا ہے نواز شریف اور عمران خان اور زرداری اور یہ ان کے پیچھے ہم لڑے نہیں, ان کے پیچھے لڑنا نہیں ہے. اللہ کے لیے ان کے پیچھے اپنے رشتے خراب مت کرو, دوستیاں خراب مت کرو. انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, انہوں نے آپ کا کچھ نہیں کرنا. محبت ان سے کرو جو پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دیتے ہیں اور مرتے تک آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم اپنے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے. وہ بیچارہ پیدا ہو تب بھی آ کے اذان دے مولوی, نکاح پڑھائے مولوی, سارے کام آئے مولوی, بندہ مر گیا. اب وہی مولوی ہے جو وہاں پہ آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا اللہم اغفر له ورحمہ, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو معاف کر دے. لیکن اس کا پتہ نہیں ہے ساری زندگی عمران خان اور نواز شریف اور زرداری کے آتر اسی مولوی کو گالیاں دیتا رہا ہے. اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, اس نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. واہ مولوی تیرا ہی حوصلہ, پھر بھی تو اس کے لیے. اللہ کے بندو ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل چنے. یہ ہے ہمارے ہیرو, ہمارے ہیرو کرکٹ کے اور ہاکی کے اور یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے, کلمہ پڑھ کے کیفیت اور حالت ہماری کیا ہو گئی ہے, ہمارا انتخاب کیا ہو گیا ہے. ہم گرے بھی کہاں, کس قدر گندی جگہ پہ. انتخاب کے لیے ہمیں ملے تو وہ لوگ نہ جن کو حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ. لیڈر ہمارے وہ جن کو نہ کتاب و سنت کا علم نہ آخرت کا علم کیا ہے, جن کو دنیا بڑی آتی ہے. اللہ کے لیے ان سے اپنی جان چھڑائیے. ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹی میں رہیے, آپ اپنے یہ جن کا انتخاب کیا انہی کو ووٹ دیجئے, لیکن ان کو لیڈر مت کہیے. بڑا دکھ ہوتا ہے نوجوانوں سے سن کے ہمارا لیڈر ہے. کون ہے ہمارے لیڈر؟ موحدین ہیں. کوئی قبر پرست اللہ کی قسم ہمارا لیڈر ہو سکتا. یہ جملہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پہ وہ شعر گرجتا تھا. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے ان کی تقریر سننا تھا. وہ کیا ہی جملہ تھا, کہتے ہیں ان کو لیڈر مانتے ہو, سن لو کوئی قبر پرست ہمارا لیڈر ہو سکتا, ووٹ کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے جی ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں, اس نے ہمیں پل بنا دیا, اس نے ہمیں سڑک دے دی. دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, اس نے کرپشن کو پکڑا, چوروں کو جناب بے نقاب کیا, یہ کیا. بس اس حد تک. اللہ کے بندو اس کی وجہ سے جھگڑے نہ کرو. یہ سارے صرف تمہیں دکھانے کی باتیں, اندر سے سارے اس حمام میں ننگے ہیں. چیک کرو اس آیت میں رکھ کے, کوئی بھی سیاسی لیڈر آپ کو جو ہے وہ صاف نظر نہیں آئے گا, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. تو بات ذرا دور چلی گئی. وذکر اللہ, اور تم اللہ کو یاد کرو, فی ایام معدودات, گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل, اس سے مراد کون سے دن ہے؟ 11 12 13. فمن تعجل, پس جو کوئی جلدی کرے, فی یومین, 2 دنوں میں, فلا اثم علیہ, تو اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر, اور جو کوئی تخیر کرے, 13 تک مینا میں رکا رہے, فلا اثم علیہ, تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی, یہ اس شخص کے لیے جو متقی ہے. واتقوا اللہ, اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا, اور تم جان لو, انکم, بے شک تم, الیہ, اسی کی طرف, تحشرون, اکٹھے کیے جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر کی طرف اشارہ, قیامت کی طرف. یہاں پہ اشارے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, حج میں اجتماع دیکھتے ہیں نا, حج کا اجتماع دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی خلقت وہاں پہ جمع ہوتی, کتنی دنیا ہے. تو یوں ہے جیسے محشر کا میدان ہے. محشر میں بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہوں گے
تو محشر کا ہلکا سا نظارہ دیکھنا ہے نا تو وہاں پہ دیکھ لو، اس لیے فرمایا گیا وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ شخص يُعْجِبُكَ کہ تعجب میں ڈالتی ہے، حیران کر دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دنیا کو بڑا جانتا ہے لیکن آخرت کو جانتا نہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے نفاق کی، منافقت کی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، ہم نے کہا تو بہت کچھ لیڈروں کو یہ سننے کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی پہ کوئی منافقت کا فتویٰ لگائے۔ اب چاہے ہمارا درس سن کے ایک بندہ کہہ دے جی یہ نشانی تو عمران خان میں پائی جاتی ہے وہ منافق ہے، دوسرا کہے جی نواز شریف میں پائی جاتی ہے وہ منافق ہے۔ بھائی کسی میں نشانی ہونا، ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم اسے منافق کا سرٹیفکیٹ دیں، اللہ ہی جانتا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے۔ اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں اور صرف اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے ایمانوں کو۔ کئی سارے ایسے صحابہ کے قوال یا تابعین کے قوال ہم نے پڑھے کہ صحابہ، ایک روایت میں ہم نے پڑھا 30 سے زیادہ صحابہ اپنے متعلق ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا۔ آج ہمیں ان لیڈروں کے ایمانوں کی پڑی ہوئی ہے، بھئی اپنے اندر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ وہ تو 3-4 ہزار یا 10-15 لاکھ کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں، ان پہ تو ہم نے منافق کے فتوے لگا دیے۔ بھئی ہم بھی تو 10-15 بندوں میں بات کرتے ہیں، ہماری باتوں کا کیا حال ہے؟ اپنے کرداروں کو چیک کریں ان آیات کی روشنی میں، ان کو بعد میں دیکھنا۔ تو لہٰذا اس نشست کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جا کے فتوے بانٹنے شروع کر دیں بھی فلاں منافق ہے فلاں منافق۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فلاں بندے میں نشانی ہے نا یہ نفاق کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے، اتنا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن منافقت کا سرٹیفکیٹ دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ من یعجبک قولہ، جس کو حیران کر دے اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اس بات پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، اس پہ قسمیں کھاتا ہے، بھئی میں سچ بول رہا ہوں، میری بات سچی ہے۔ وہو الد الحسام، حالانکہ وہ الد کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا، اڑیل قسم کا، اڑیل۔ اللہ نے عرب قوم کو بھی ایک جگہ فرمایا قوم اللدہ، اڑیل قوم۔ تو الد کا معنی اڑیل، اور حسام جھگڑا کرنا، یعنی الد الحسام بہت ہی خطرناک قسم کا جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، اے اللہ اس کی حدود کی حفاظتیں فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان پہ رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان کے نصیبے میں ہدایت نہیں اللہ ان کو ہم سے دور لے جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔